جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے، اس کا بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ کہتے ہیں اہل جنت چلے جانے کے بعد ان کو دوبارہ دنیا کے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہوگا۔ ایک ہستی ایسی ہوگی جو اللہ سے سوال کرے گی، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج تاکہ میں دوبارہ شہادت کا مزہ پاؤں، پھر میں تیرے پاس آ جاؤں، پھر مجھے بھیج، میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں، پھر شہادت پاؤں، پھر تیرے پاس آ جاؤں۔ اس شہادت اتنی اونچی چیز ہے کہ اہل جنت میں جانے کے بعد بھی شہید آ کر دنیا میں پھر شہادت کی تمنا کرے گا، اور ہم دنیا میں بیٹھ کر کبھی شہادت مانگی ہی نہیں اللہ سے۔ اور فرمایا جس نے جہاد نہیں کیا، شہادت کا شوق پیدا نہیں ہوا، شہادت کی آرزو نہیں کی ہے، اگر وہ مرا تو کون سی موت مرا ہے؟ عرب لوگ، قرون اولیٰ والے اگر کسی سے ناراض ہوتے اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے تو ان کو ایک بات کہا کرتے تھے، تجھے اللہ پاک اپنے راستے کی موت نہ دے، تو اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے۔ مسلمان کے لیے ذلت کی موت کون سی ہے پتہ ہے؟ کہ اس کی موت اپنے بستر پر آ جائے۔ اس کی موت کہاں آنی ہے؟ اللہ کے راستے میں دعوت دیتے دیتے، تعلیم دیتے دلاتے، واعظ و نصیحت کرتے کراتے، جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار چلتے چلاتے، اس کے اندر اس کی موت آنی ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ تجھے اللہ پاک اپنے راستے کی موت نہ دے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بڑا خوش قسمت ہے، اس کی اپنی چارپائی پر موت آ گئی۔ کس پر آ گئی؟ اپنی، پشتوں میں بھی کہتے ہیں خپل دے برگو لاندے ساور کا، بڑا خوش قسمت ہے، اس نے اپنے گھر میں اپنی بلی تلا سا چاہ دیتا۔ انا للہ و انا، کتنے مزاج بدلے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے تھے کہ تجھے اللہ پاک شہادت کی موت نصیب نہ کرے، وہ گھر کی موت کو ذلت سمجھتے تھے، اور آج ہم گھر کی موت کو عزت سمجھ رہے ہیں۔ یہ پیمانے کتنے بدل گئے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار، آخری وقت ہے ان کا، گھر میں موت آ رہی اور زاروں قطار رو رہے۔ باقی صحابہ تسلی دی، حضرت آپ نے ساری زندگی اللہ کے راستے جہاد کے اندر گزار دی، اب یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ فرمانے لگے کہ میں نے ہر جنگ میں کوشش کی کہ اللہ مجھے شہادت کے مقام پر فائز کر دے۔ جہاں معرکہ سخت گرم ہوا وہاں میں کود پڑا، اور میرے جسم میں کوئی پور ایسا نہیں ہے جہاں پر تیر یا تلوار کا زخم نہ لگا ہو، لیکن اللہ پاک نے میری موت یہاں لکھی تھی۔ پھر مرتے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے ہم پاکستانی قوم کے لیے، سنا ان کا پیغام؟ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا کے سارے بزدلوں کو کہہ دو، دنیا کے سارے بزدلوں کو کہہ دو، موت کا ایک وقت مقرر ہے، اگر وقت سے پہلے آنی ہوتی خالد بن ولید کو آ جاتی، اور ہر معرکے میں نے کوشش کی کہ میں میدان جہاد کے اندر کام آ جاؤں، لیکن میری موت اللہ پاک نے یہاں لکھی ہوئی تھی۔ اور وہ اپنے الفاظ میں کہنے لگے، حالانکہ ان کی موت بہت اونچی موت تھی، کہ آج میں یہاں گدھے کی موت مر رہا ہوں۔ وہ گھر میں مرنے کو کون سی موت کہتے تھے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت خوش قسمت ہے، اپنی چارپائی پر اس کی روح نکلی ہے۔ مسلمان اور اس کی گھر میں موت آئے، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرتے ہوئے نہ آئے، اللہ کے راستے میں تعلیم کرتے ہوئے اور تعلیم دیتے ہوئے نہ آئے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس کی موت نہ آئے، اور گھر میں اس کی موت آئے، یہ خوش قسمت ہے کہ بد قسمت ہے؟ اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ شہادت اتنا اونچا مقام ہے
اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ فرمایا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ پاک شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہماری پوری زندگی کی گندگیاں یہ شہادت کے پانی سے ہی آسانی سے دھل سکتی ہیں۔ اور قرون اولیٰ کے مسلمان وہ اپنی اولادوں کو تیار کیا کرتے تھے۔ حنسہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 جوان بیٹوں کو سامنے کھڑا کر کے کہنے لگی، دیکھو تم اپنے باپ کے نطفے سے ہو، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کی عزت کو داغدار نہیں کیا، پھر میں نے تمہیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے اور کل جہاد میں جانا ہے، اور یاد رکھنا میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم میں سے کسی نے پشت پر زخم کھا لیا تو۔ پشت پر زخم کا کیا مطلب ہے کہ بھاگتے بھاگتے پیچھے سے ایک دشمن نے وار کر دی۔ دوسرے دن ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے شہید ہیں، وہ شہداء میں آ کر دیکھنے لگی کہ ان کے سینے پر زخم ہے، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آج تبلیغ کے لیے ہم اپنی اولاد کو بھیجتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، ماں بھی کہتی ہے بچہ کیا کرے گا مسجدوں میں، لطر جائے گا، کیا ہوگا یہ؟ ہاں لطر جائے۔ اس کا بستر باندھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے بھی، ایک رات سے روزے میں بھیجنے کے لیے بھی ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو آگے جہاد میں بھیجنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا اہل کفر اکٹھے ہوں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے تمہیں مٹانے کے لیے، ایسے جیسے دسترخوان پر کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تھوڑے نہیں ہوگے، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے اندر وہن آئے گا۔ کیا چیز آئے گا؟ وہن آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے تم بزدل بن جاؤ گے۔ فرمایا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی، موت کی نفرت آ جائے گی۔ دنیا کی محبت آ جائے گی، موت کی نفرت آ جائے گی۔ ہاں مرنے سے پہلے وہ کہتے تھے اللہ تمہیں شہادت کی موت دے، ہم دعا دیتے ہیں زندہ رہیں، ہاں زندہ رہیں۔ کب تک زندہ رہے گا یہ اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ تو شہید اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں جان دے دے۔